اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت معصومہ قم چینل میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج ہماری گفتگو اس سلسلے میں ہے کہ دوست کو دوست کیوں کہتے ہیں۔ عربی زبان میں دوست کو صدیق کہتے ہیں، اور صدیق کو صدیق کیوں کہتے ہیں، آئیے اس سلسلے میں ہم روایات میں تلاش کریں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ دوست کو دوست کہا جاتا ہے، صدیق کو صدیق کہا جاتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک نورانی بیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، دوست کو دوست اس لیے کہتے ہیں، انما سمی صدیق و صدیقہ، بتحقیق دوست کو صدیق کو دوست اور صدیق اس لیے کہتے ہیں لأنہ یصدقک فی نفسک و معیبک، چونکہ دوست جو ہے، صدیق جو ہے، وہ اپنی رفتار کو تمہارے ساتھ اور تمہارے عیبوں کے ساتھ صادقانہ رکھتا ہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ جو انسان ایسا ہو، تمہارے ساتھ اس کی رفتار صادقانہ ہو، تمہارے عیبوں کے ساتھ اس کی رفتار صادقانہ ہو، فاستنم علیہ، اس کے اوپر اعتماد کرو، فإنہ الصدیق، چونکہ سچا دوست یہی انسان ہے جو تمہارے عیبوں کے ساتھ بھی سچا ہے، تمہارے ساتھ بھی سچا ہے، وہ تمہارے عیب کو تمہارے منہ پر کہتا ہے، دوسروں سے تمہارے عیب کو بیان نہیں کرتا۔ وہ افراد جو منہ پر عیب کو نہیں کہتے لیکن ہزاروں لوگوں سے عیب کو بیان کر دیتے ہیں، یہ دوست نہیں ہوتے، یہ چاپلوس ہوتے ہیں، دنیا دار ہوتے ہیں، خائن ہوتے ہیں۔ ایک اور اہم بات جس کو جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ دوست کتنی طرح کے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف دوست وہ انسان ہے جس سے ہماری نشست اور برخاست ہے، جس کے ساتھ ہم اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جن کے ساتھ ہم اپنی مجلسوں میں گفتگو کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں۔ نہیں، مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھنا کہ دوست 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کے دشمن بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ 3 طرح کے جو دوست ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، صدیقوں کا، سب سے پہلا شخص جو تمہارا دوست ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ دوست ہے۔ کسی سے ہماری دوستی ہے، ڈائریکٹ دوستی ہے، وہ انسان ہمارا ڈائریکٹ دوست ہے۔ دوسرا دوست وہ صدیق و صدیقے کا، وہ دوست ہے جو تمہارے دوست کا دوست ہے۔ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے، پیارے کے پیار کرنے والے پر بھی پیار آتا ہے۔ بس پہلا دوست وہ ہے جو ڈائریکٹ ہمارا دوست ہے، اور دوسرا دوست وہ ہے جو ہمارے دوست کا دوست ہے۔ تیسرا وہ آدمی جو تمہارا دوست ہے، مولا فرماتے ہیں، وَعَدُوُّ عَدُوِّکَ، وہ انسان بھی تمہارا دوست ہے جو تمہارے دشمن کا دشمن ہے۔ یعنی دشمن کا دشمن بھی انسان کا دوست ہوتا ہے۔ بس خلاصے کے طور پہ عرض کروں کہ ہمارے دوست اس دنیا میں 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا دوست وہ ہے جو ہمارا ڈائریکٹ دوست ہے،
دوسرا دوست وہ ہے جو ہمارے دوست کا دوست ہے، اور تیسرا دوست وہ ہے جو ہمارے دشمن کا دشمن ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ اس بات کو ذہن نشین کر لو، جس طریقے سے دوست 3 طرح کے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے دشمن بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا دشمن وہ ہے عدو کا، جو انسان تمہارا ڈائریکٹ دشمن ہے، جس سے ہماری ڈائریکٹ لڑائی چل رہی ہے، وہ انسان ہمارا دشمن ہے۔ دوسرا دشمن وہ عدو صدیق کا، وہ انسان بھی تمہارا دشمن ہے جو تمہارے دوست کا دشمن ہے۔ دوست کا دشمن بھی انسان کا دشمن ہوتا ہے، دوست نہیں ہو سکتا۔ پھر مولا فرماتے ہیں تیسرا دشمن جو نہایت ہی خطرناک دشمن ہے، میٹھا دشمن ہے، وہ کون سا دشمن ہے؟ وہ صدیق و عدو کا، وہ انسان بھی تمہارا دشمن ہے جو تمہارے دشمن کا دوست ہے۔ دشمن کا دوست بھی انسان کا دشمن ہوتا ہے۔ مثلا زید صاحب وہ جو ہے ہمارے دشمن ہیں، اور ایک شخص آتا ہے جو زید صاحب کا دوست بن جاتا ہے، تو یہ شخص بھی جو زید کا دوست بنا ہے اور جو زید ہمارا دشمن ہے، تو یہ شخص بھی ہمارا دشمن مانا جائے گا۔ لہٰذا دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک نورانی بیان میں ارشاد فرماتے ہیں، صدیق و عدو علی عدو علی، حضرت علی کے دشمن کا دوست بھی حضرت علی کا دشمن ہے۔ اسی بات کو کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ایک نورانی بیان میں ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھنا ہم اہل بیت سے ڈائریکٹ کوئی دشمنی کا اعلان نہیں کر سکتا، چونکہ اس صورت میں اسی کی قوم کے علماء اس کو اس کے مذہب سے، اس کے دین سے خارج کر دیں گے۔ لہٰذا ہمارے دشمنوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہمارے دشمن ہیں، یعنی جو اہل بیت کے ڈائریکٹ دشمن ہیں ان سے دوستی کا اعلان کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کو اپنا رہبر بنانا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شخص اہل بیت کا دشمن ہے۔ لہٰذا ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہم سب کو دوست اور دشمن سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔